تو میں جو بتا رہا تھا 349 گھر میں بیماری ہو شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اٹھ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں، مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جانا۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے، ادب ایمان ہے۔ شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں، اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک آیت جو اس مقام پر آ گئی، اس کی تفسیر کر دی، اور اس کی تفسیر
کے لیے دوسری آیت اور دوسرے مقام کو ساتھ ملا دیا تاکہ مفہوم پورا سمجھ میں آ جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی انتہا دے دی. کیا دے دیا؟ انا اعطیناک الکوثر. اس کا معنی ہے محبوب ہم نے اپنی عطا کی کثرت کی انتہا بھی تجھے دے دی. ہم نے اپنی عطا کی کثرت کی آخری حد بھی تمہیں دے دی. کیا مطلب؟ محبوب ہم نے آپ کو اپنی عطاؤں کا خزانہ اتنا دیا کہ اس کے بعد کچھ چھوڑا اور بچا ہی نہیں. جب کسی چیز کی نہایت ہو جائے، الکوثر کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، نہایت کثرت. جب کسی چیز کی انتہا ہو جائے تو اس کا ما قبل سارا انتہا کے اندر ہوتا ہے. جب کہا نا کثرت کی انتہا دے دی تو انتہا کا ما قبل ابتدا سے انتہا تک سارا کچھ اس نہایت میں داخل ہوتا ہے. تو یہ فرمایا اعطیناک الکوثر، تو ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی نہایت دے دی. تو مطلب یہ ہے محبوب جو کچھ عطا کرنے کا تھا وہ سارا تمہیں دے دیا. ایک شے عطا کرنے کی نہ تھی، وہ الوہیت تھی. وہ رب ہونا، معبود ہونا عطا کرنے کا نہ تھا. اس کے سوا جو کچھ عطا کرنے کا تھا محبوب سارا آپ کو دے دیا. سو حضور ایک رب اور معبود نہیں ہیں. کیا؟ آقا علیہ السلام معبود نہیں ہیں. باقی رب نے کہا محبوب باقی سب کچھ دے دیا تمہیں. اب آپ سمجھے ہیں؟ اب اگلی آیت میں فرمایا محبوب جب سارا کچھ آپ کو دے دیا سوائے رب ہونے اور معبود ہونے کے، اتنا کچھ دے دیا کہ ہر عطا کی نہایت بھی آپ ہی کو عطا کر دی. اور یہ بھی نہیں فرمایا انا آتیناک الکوثر، یہ بھی نہیں فرمایا انا آتیناک، جیسے قرآن مجید کے لیے کہا، قرآن مجید اور سبع مثانی کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ. آتینا تے کے ساتھ اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا. انا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے بے شک آپ کو قرآن اور بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں آپ کو عطا کی. سبعًا مِّنَ الْمَثَانِ تو قرآن دیا اور قرآن العظیم. یہاں آتینا تے کے ساتھ نہیں فرمایا، فرمایا انا اعطینا توئے کے ساتھ ہم نے آپ کو عطا کر دی. تو آتینا میں بھی دینا ہے اور اعطینا میں بھی دینا ہے، اور دونوں کے دینے میں فرق یہ ہے کہ آتینا کہہ کر جو کچھ وہ دیتا ہے وہ صرف دینا ہے، اس کا مالک نہیں بناتا، متصرف نہیں بناتا. اب قرآن میں حضور تصرف نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے. ایک حرف کو بھی حضور نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. وہ قرآن صرف دیا ہے تاکہ امت تک پہنچا دیں. اور جس چیز پر عطا کا لفظ کر دے اعطینا، اس میں عطا کے ساتھ ملکیت بھی دے دیتے ہیں کہ محبوب ساری عطاؤں کی کثرت اور سب کثرتوں کی نہایت جو کچھ دیا محبوب وہ ادھار نہیں دیا، اس کا مالک بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا ہے. امانتاً نہیں دیا کہ رکھ لے پھر لے لیں گے، نہیں محبوب اب تو مالک ہے، جس کو چاہے جتنا بانٹ دے دے دے، تجھے مالک بنا دیا. اب جب اتنی عطاؤں کی کثرت ہو اور ان کثرتوں کی نہایت ہو اور پھر اس نہایت کی ملکیت ہو، کل عطاؤں کی کثرت ہو اور ساری کثرتوں کی نہایت انتہا ہو،
اور اس انتہا کی ملکیت ہو، جب یہ مقام دے دیا جائے تو فرمایا محبوب جب اتنا انعام کیا تو کیا کر فصلی لربک وانحر، اب آپ اس شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، نماز پڑھیے قربانی دیجیے، تو اللہ کی عطا جس پر جتنی ہو اس کا سر اللہ کے حضور اتنا ہی سجدے میں جھکنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی چلی جائے وہ اللہ کے حضور اتنی عبادت بڑھا دے، اتنے سجدے کرے، یہ شکرانہ ہے۔ اور صرف نماز نہیں، وانحر پھر قربانی بھی دے، پھر قربانی بھی دے۔ تو دیکھیے چونکہ ہم نے محبوب عطاؤں کی انتہا کر دی، لہذا محبوب آپ بھی سخاوت کی انتہا کر، اور سخاوت ہوتی ہے، ایک جود ہوتا ہے، ایک سخا ہوتا ہے، ایک ایثار ہوتا ہے، اور ایثار سے بڑھ کر ایک قربانی ہوتی ہے۔ نحر محبوب پھر تو قربانی دے، اور جب حضور یعنی ہماری عطاؤں کا حصہ قربانی کی شکل میں دے تو مطلب یہ ہو گیا کہ خود پھر جوڑوں کو ٹانکے لگا اور ہر ایک فقیر کو غنی کر دے۔ پھر حضور اتنا دیتے کہ کچھ بچا کے بھی نہ رکھتے، ایسی قربانی دیتے، پھر اپنے آرام کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی ہر شے کی قربانی دیتے، اتنی قربانی دیتے۔ اور لوگ ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے مانگا، آقا علیہ السلام نے کل بکریوں کا ریوڑ اس کو دے دیا۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انہیں پوچھا کیا دلیل دیکھی تم نے، کیا علامت دیکھی؟ اس نے کہا اتنی عطا کرتا ہے کہ پیچھے کچھ بچا یا نہیں بچا مڑ کے دیکھتا ہی نہیں۔ تو جو عطا میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وانحر محبوب پھر تو بھی قربانی کر، ایسی عطائیں کر کے مڑ کے نہ دیکھ، کیونکہ تیرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ ان کے خزانے خالی ہوتے ہیں جن کو دینے والے کمزور ہوتے ہیں، تو دینے والے تیرے پیچھے میں ہوں، تو جتنی قربانی دے تیرے خزانے بھرے رہیں گے۔ وانحر، تو اللہ کی عطا ہو تو پھر بندہ اس پر سخا کرے، اللہ کی عطا ہو تو بندہ اس پر سخا کرے، اور عطا کوثر کے درجے کی ہو تو سخا بھی انتہا کر دے، سخاوت میں بھی انتہا کر دے۔ اور اس کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ عطائیں بڑھیں گی، اور دوسری برکت اس کی یہ ہوگی ان شانئک ھو الابتر، جب عطائیں بڑھیں گی، جب اللہ پاک کی عطا بڑھتی ہے، کسی پر جتنی عطا اور نعمت بڑھتی ہے اتنے حاسد بڑھتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی ہے، جس شخص پر اللہ کا جتنا کرم بڑھتا ہے، جس پر اللہ کی جتنی نعمت اور اللہ کے جتنا انعام و اکرام بڑھتے ہیں، جتنی عنایت اور نوازشیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا اس کے حاسد بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے خلاف حسد بھی اتنا ہی بڑھتا ہے۔ تو جب حاسد بڑھتے ہیں تو حاسد سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو۔